چرمت صاحب هیڅ شریکوي د وزیرستان په حواله سره 2 منټه خبره ورسېږي خبره صبر کړه ضرور کې چرمت آج جیسے ابھی نے پورا بیان کیا ہے جس طرح ہم لوگ سارے جمع ہیں نعمان پارک میں خان صاحب کے گھر کے سامنے اور جو ہمیں ساری بات کر رہے ہیں سارے نوجوان کی ایک ہی آواز ہے کہ خدا کے لیے اس ریاست پاکستان میں ہمیں بھی جینے کا حق ہے. ہم پشتونوں کو بھی بلوچوں کو بھی سندھیوں کو بھی پنجابیوں کو بھی یہ ہماری اس کو 1 یونٹ کے طور پہ آپ اس کو ٹریٹ کریں. یہ آپ کی جو پراکسی وار کا جو حصہ ہم بنتے جا رہے ہیں خدا کے لیے اس پہ ہم پہ رحم کریں. یہ جو 21 آپریشن پچھلے 14 سالوں میں ہوئے ہیں اس کی کوئی پوچھ گچھ ہے ان آپریشنز کا کیا ہوا وہ آپریشنز میں ہمیں کتنا فائدہ ہوا کتنا نقصان ہوا کولیکٹرل ڈیمیج ہوا نہیں ہوا. ابھی 2016 کے آپریشن کے بعد 7 سال بعد میں ایسا کون سی قیامت آ گئی ہے کہ ہم نے آل آف اے سڈن ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ ہم دوبارہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں. حالانکہ ہمارے وزیرستانیوں کے ہمارے ٹرائبلز کے گھر ابھی تک گرے ہوئے ہیں ان کو ابھی تک معاوضے نہیں ملے. اب ظلم کی انتہا دیکھیں ہم کس سے سوال کریں ہم کس سے جا کے اپنی جھولی پھیلائیں ہم کس سے جا کے اپنا دکھ دکھائیں کہ ہم کس مصیبت میں ہیں. اس میں کوئی سیاست نہیں ہے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. ہمارا بہت برا حال ہے گھر ہمارے گرے ہوئے ہیں ایجوکیشن ہماری نہیں ہے انفراسٹرکچر ہمارا نہیں ہے بلینز آف ڈالرز آئے ہیں ہمارے نام پہ. 1979 جب سے افغان وار سٹارٹ ہوئی ہے پشتونوں کے خون پہ یہاں پہ جو ریاست ہے وہ جو ہے مزے کر رہی ہے. پھر اسے کیا ہوتا ہے پھر ہم پنجاب کی طرف دیکھتے ہیں حالانکہ پنجاب بھی ہمارا بھائی ہے لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ اور وہاں کی پالیسی میں بالکل فرق ہے. عمران خان ایک وائٹ لیڈر ہے جس نے یہ پہچان دی ہے ان لوگوں کو ہم جیسے لوگوں کو ہماری آواز اٹھائی ہے اس آپریشن کے خلاف. وہ 2001 میں بھی نکلا تھا وہ آج بھی اس آپریشن کے خلاف ہے. اس گھر میں اس کو محصور کر کے رکھا ہوا ہے ان پاکستانیوں کے لیے. اس کے لیے پنجاب بلوچستان سندھ اور خیبر پختونخوا میں کوئی فرق نہیں ہے وہ پورے پاکستان کا لیڈر ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں خدا کے لیے ان سب لوگوں کی آواز سنیں ان لوگوں کی آواز سنیں ہمیں آپریشن سے بچائیں. یہ جو ڈالر کی جنگ ہے اس ڈالر کی جنگ میں یہ ہمارا معصوم بچہ ہمارا شہری ہم جو ہے دنیا سے کٹ گئے ہیں تقریباً پچھلے 16 سالوں میں جو ظلم ہوا ہے اس کا ازالہ کون کرے گا. تو میں آپ سے پھر جولی پہ لا کے میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے پشتونوں کا خون بہانا چھوڑ دیں. آپ کہیں اور طرف چلے جائیں اکراس بارڈر دیکھیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. کوئی بھی ہمارے ادھر ایسٹرن بارڈر پہ دیکھیں ویسٹرن بارڈر پہ دیکھیں ایران کے ساتھ دیکھیں ہمارے کسی کے ساتھ دوستی نہیں ہے. اور پورا شفٹ آ گیا ہے یہاں پہ پورا شفٹ آ گیا ہے یہاں پہ. رشیا جو ہے وہ انڈیا کی بات کر رہا ہے اس خطے میں کہ سپر پاور رشیا اور چائنا بننے جا رہے ہیں اور ہمیں دیکھیں کہ ہمیں جو ہے نا روٹی کا اور ہمیں غلام بنا دیا انہوں نے راشن کا. یہ کس کا قصور ہے یہ امپورٹڈ حکومت کس طرح آئی اس کی تفتیش ہونی چاہیے. یہ امپورٹڈ حکومت ہم پہ کیوں مسلط گئی. عمران خان واحد وہ لیڈر تھا جو پاکستان کو خود مختاری کی بات کرتا تھا. آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہ آپ لوگ کے سامنے ہے. خدا را آپ ہمارا خون اور مت بہائیں آ کے ریکنسیلیشن کریں. ہمیں کیا پتا تھا کہ آپ کی پالیسی ہر 3 سال بعد چینج ہوتی ہے. اس میں ہمارے غریبوں کا کیا قصور ہے ہمارے وزیرستانیوں کا ہمارے پٹھانوں کا ہمارے پاکستانی کو کیا قصور ہے کہ آپ کی پالیسی ہر 3 سال بعد چینج ہوتی ہے. ہمیں ایک یونیفارم پالیسی چاہیے. ہم 1 یونٹ کے طور پہ پاکستان میں ہم آئے تھے. خدا جو ہمارے بڑوں نے جو فیصلے کیے تھے اس پہ ہمیں پشیمانی مت ہونے دیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں پاکستان کو پاکستان کی طرح ٹریٹ کریں. یہ ڈالر کی جنگ سے باہر نکلیں پاکستان کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں. اور واحد وہ لیڈر جو پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ وہ عمران خان ہے. عمران خان کی سپورٹ پہ ہر دنیا آئی ہوئی ہے. عمران خان انشاءاللہ ہمارا وزیر اعظم بھی آئے گا اور اس پاکستان کو اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا کرے گا. پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد.